حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے۔ حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور کہا نافق حنظلہ، حنظلہ منافق ہو گیا۔ تو حضرت ابو بکر حیران ہوئے اور کہا کہ کیا ماجرا ہوا؟ کہا کہ حضور کے پاس ہوتے ہیں تو کیفیت اور ہوتی ہے، اور جب واپس آ جاتے ہیں تو پھر وہ کیفیت برقرار نہیں رکھ پاتے۔ یہی تو نفاق ہے کہ وہاں کیفیت اور ہے اور یہاں کیفیت اور ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ حالت تو میری بھی ہے، چلو حضور کے پاس چلتے ہیں۔ آقا کریم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور جا کے کہا کہ حضور حالت یہ ہے۔ تو آقا کریم نے فرمایا کہ وقت وقت کی بات ہوتی ہے، اور اگر تمہاری وہ کیفیت جو یہاں ہے وہ باہر بھی برقرار رہے تو مدینے کی گلیوں میں فرشتے تم سے مصافحہ کیا کریں۔ تو صحبت کا ایک رنگ اور صحبت کی اپنی ایک برکت ہوتی ہے، اس لیے اچھے لوگوں کی صحبت، اچھے استاد کی صحبت، والدین کی صحبت، اچھے دوستوں کی صحبت اور شیخ کی صحبت، یہ صحبت رنگ دیتی ہے۔ گر تو سنگے خاراؤ مر مر شوی، چوں بصاحب دل رسی گوہر شوی۔ مولا رومی فرماتے ہیں اگر تو سخت پتھر ہے، سنگے خاراؤ مر مر شوی، چوں بصاحب دل رسی، کسی صاحب دل کی صحبت میں بیٹھ گوہر شوی، تو موتی بن جائے گا۔ صحبت رنگ چڑھائے گی نا، صحبت رنگ چڑھائے گی۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں میں حمام میں گیا تو وہاں مٹی تھی اور میں نے سونگا تو اس سے خوشبو آ رہی تھی، تو میں نے کہا تو مٹی ہے اور تیرے وجود سے خوشبو آ رہی ہے؟ تو اس مٹی نے زبان حال سے جو جواب دیا وہ شیخ سعدی نے نظم کیا کہ اس مٹی نے کہا کہ میں ہوں تو مٹی لیکن چند دن تک پھول کے قدموں میں بیٹھی رہی ہوں۔ جمال ہم نشیں در من اثر کر وگرنہ من ہما خاکم کے ہستم، میرے ہم نشیں کا جمال میرے اندر سرایت کر گیا ہے ورنہ ہوں تو میں ذات کی مٹی۔ اللہ اکبر۔ لیکن پھول کی صحبت کا رنگ چڑھا ہے۔ درد منداں دے سخن محمد دین گواہی حالوں، درد منداں دے سخن محمد دین گواہی حالوں، جس پلے پھل بدے ہون آوے باس رومالوں۔ یہ صحبت کا رنگ ہے جو اثر پذیر ہوتا ہے، اس لیے ہمیں اہل اللہ کی صحبت میں بیٹھ کے، صالحین کی صحبت میں بیٹھ کے، اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھ کے سیکھنا چاہیے۔ تو اولادوں کو اپنے والدین کی صحبت میں بیٹھ کے جو ہے وہ سیکھنا چاہیے۔ دور موجود کے اندر سکھانے والا کوئی پاکیزہ وجود نہیں رہ گیا، ہم سب کو سوشل میڈیا سے سیکھتے ہیں۔ سوشل میڈیا سے آپ کو معلومات تو نصیب ہوں گی لیکن تربیت نصیب نہیں ہوگی۔ آدمی آدمی بناتے ہیں، تربیت کسی شخص کی صحبت کے نور سے نصیب ہوتی ہے۔ تو اس لیے ہمیں یہ صدق مقال اور عقل حلال یہ اچھے لوگوں کی صحبت سے نصیب ہوگا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے ذریعے سے اللہ نے اس دین کو بہت تقویت عطا کی، اور آقا کریم علیہ السلام کے لیے جس طرح ام المومنین ملکۃ العرب حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، جو کہ اسلام کی تاریخ میں خاتون اول ہیں، سب سے پہلے جس ہستی کو حضور پر ایمان لانے کا شرف نصیب ہوا وہ بھی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضور علیہ السلام کے ساتھ نکاح کا رشتہ قائم ہوتا ہے اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ اپنا سارا مال حضور کے قدموں میں ڈھیر کر دیتی ہے، اور آقا کریم وہ مال غرباء میں، یتامہ میں، مساکین، اراملہ، بیوگان، ضرورت مندوں اور حاجت مندوں میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے مال کے ذریعے سے اللہ نے بہت زیادہ فائدہ پہنچایا انسانیت کو اور حضور علیہ السلام کے کام اور کاج کو، اور پھر آقا کریم علیہ السلام کے ساتھ جو دلداری، حضور علیہ السلام کی دل جوئی، حضور علیہ السلام کی رفاقت کا حق اور وفا شیاری کا جو
انداز ہم یہاں دیکھتے ہیں وہ کائنات میں آپ کو اس انداز سے کہیں نہیں ملے گا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا جس طرح سے آقا کریم علیہ السلام کی دلجوئی کی ہے، ایثار کیا ہے، حضور علیہ السلام کے لیے اپنا سب کچھ قربان کیا، اور ہر مشکل سے مشکل معاملے میں حضور کے ساتھ اس طرح کھڑی ہوئی کہ حضور کا بوجھ انہوں نے اپنے کندھوں پہ لیا اور آقا کریم علیہ السلام کی دلجوئی کی۔ حضور علیہ السلام کے لیے ان کے دل میں جو محبت کے جذبات رکھے گئے تھے، اور پھر حضور علیہ السلام کے قلب اطہر میں حضرت خدیجہ الکبریٰ کے لیے جو جذبات رکھے گئے تھے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضور کی ازواج میں سے کبھی کسی پر مجھے غیرت نہیں آئی تھی سوائے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے، چونکہ حضور کثرت کے ساتھ ان کا ذکر کیا کرتے تھے۔ کبھی حضور جانور ذبح کرتے اور اس کے گوشت کے ٹکڑے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی سہیلیوں کے گھروں میں بھیجتے تاکہ ان کی روح کو آسودگی ملے۔ ام المومنین فرماتی ہیں کہ ایک دن حضور ان کا ذکر کر رہے تھے، اور حضور جب ان کی تعریف کرتے، ان کی ثنا کرتے، تو حضور بہت اچھے انداز سے ان کی تعریف کرتے، تو مجھ سے نہ رہا گیا میرا ان سے جو تعلق تھا، تو میں نے کہا حضور آپ قریش کی اس بوڑھی عورت کا ذکر نہیں چھوڑتے، بڑھاپے کی وجہ سے جس کے ہونٹوں کے گوشے رنگ بدل گئے تھے، جبکہ اللہ نے آپ کو بہتر ازواج عطا کر دی۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا عائشہ جب پورے مکے نے میرا انکار کیا تھا اس نے میرا اقرار کیا تھا، میں اس کا ذکر کیسے چھوڑ سکتا ہوں۔ اور پھر فرمایا اللہ نے مجھے اس سے 6 اولادیں عطا کی، 4 بیٹیاں اور 2 بیٹے۔ حضور علیہ السلام کی ساری اولاد سوائے حضرت ابراہیم کے، باقی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن سے ہے۔ تو اللہ نے مجھے اس سے اولادیں عطا کی، بلکہ حضور نے ایک موقع پہ فرمایا کہ مجھے خدیجہ کی محبت کا رزق دیا گیا ہے، ان کی محبت اللہ نے میرے دل میں ڈال دی ہے۔ تو حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں پھر اس کے بعد میں نے کبھی بات نہیں کی۔ تو یہ وہ خاتون اس کو کیوں یاد نہ کرتے جنہوں نے ہر آڑے وقت میں، ہر مشکل لمحے میں حضور علیہ السلام کے ساتھ کھڑے ہو کر کے آقا کریم کی ڈھارس بندھائی، اور آقا کریم علیہ السلام کے لیے اپنا سارا مال پیش کر دیا۔ مکے کی متمول خاتون تھی، مالدار خاتون تھی، حضور کے نکاح کے بعد انہوں نے اپنا سارا مال حضور کے قدموں میں ڈھیر کرتے ہوئے کہا کہ یہ اب میرا نہیں آپ کا ہوا، آپ اس کو جہاں چاہیں خرچ کر سکتے ہیں۔ تو یہ تھی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا۔